اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی دولت اپنی جگہ بری نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت کے چپو ہیں۔ دولت کے ساتھ تو بندہ کتنی نیکیاں کماتا ہے، لیکن دولت کے ساتھ کچھ جراثیم آ جاتے ہیں، اور اگر اندر اینٹی باڈیز نہ ہو، اندر سے کوئی انسان کا دفاعی نظام اچھا نہ ہونا، تو پھر بندے میں تکبر، سرکشی، دکھاوا اور اس طرح کی چیزیں آنے لگتی ہیں۔ اسی لیے یہاں خوشحال لوگوں کے بارے میں نافرمانیوں کی بات کی تو پریشان نہ ہوئیے۔ یہی پیسہ جب قرآن کو سمجھ کر، دین کی روح سمجھ کر کسی کو ملتا ہے تو پھر وہ عثمان غنی کی طرح فیاض بن جاتا ہے، پھر اس کا پیسہ اسلام پہ لگتا ہے، دین کے اوپر لگتا ہے، اسلام کے دفاع کرنے والوں پہ لگتا ہے، مجاہدین پہ لگتا ہے، مہاجرین پہ لگتا ہے، پھر وہ انصار اللہ بن جاتے ہیں۔ اور کس طریقے سے پھر امت مسلمہ چاہے زمین کے کسی خطے میں امت مسلمہ کو گاجر مولی کی طرح کیوں نہ کاٹا جا رہا ہو، ان کے روپے پیسے کا ایک بڑا حصہ ادھر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کسی چیز کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے نا تو وہ چیز اس کو نقصان نہیں دیتی۔ تو لکھ لیں، مال بندے کو نقصان نہیں دیتا، شرط یہ ہے کہ بندے کا دل مال کی طرف مائل نہ ہو۔ اس کے اپوزٹ تو پھر پیسہ صرف اپنی ذات پہ ہی لگتا ہے یا گناہوں پہ لگتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، یعنی رب کو اپنے بندوں کے گناہوں کا پتہ ہے نا، تم کی کھوج لگاتے ہو، بس اس کو رب پہ ڈال دو اور دعا کرو کہ اللہ ہماری نسلوں کو ہم سے زیادہ دین پہ رکھنا۔